پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں سے، تاکہ ہمیں مزید خوبصورت کہانیاں بنانے کا حوصلہ ملتا رہے۔ اب تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہوا بھی ہنستی ہے، رنگ بھی ناچتے ہیں اور گھر بھی بات کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے غباروں کا شہر۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمن نامی ایک نہایت پیاری اور سمجھدار لڑکی رہتی تھی۔ ایمن کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اسے غبارے بہت پسند تھے، خاص طور پر رنگین غبارے۔ جب بھی میلہ لگتا وہ ہر رنگ کا ایک غبارہ ضرور لیتی اور پھر ان سے کہانیاں بناتی۔ ایک صبح جب وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی فیصدی ہوا میں کھیل رہی تھی، اسے اچانک ایک سنہری دھاگے سے بندھا ہوا نیلا غبارہ ملا جس پر چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے۔ ایمن نے غبارہ پکڑا تو اسے لگا جیسے غبارہ ہلکی سی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے کان قریب کیا تو ایک نرم سی آواز آئی، ایمن میرا پیچھا کرو، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ ایمن حیران تو ہوئی مگر دل میں ایک جادوئی سی ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ دھاگے کو پکڑے پکڑے میدان سے گزری، جنگل کے کنارے پہنچی اور وہاں ایک چمکتی ہوئی ہوا کی سرنگ بنی ہوئی تھی جیسے رنگوں کا دروازہ ہو۔ غبارہ آہستہ سے اس سرنگ کی طرف کھینچنے لگا اور ایمن اس کے پیچھے چلتی چلتی اندر داخل ہو گئی۔ سرنگ کے آخر میں جو منظر تھا اسے دیکھ کر ایمن کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سامنے پورا کا پورا شہر غباروں سے بنا ہوا تھا۔ گھروں کی دیواریں نرم نرم غباروں سے بنی تھیں، درخت رنگین غباروں کی مانند آسمان میں بلند تھے اور لوگ بھی چھوٹے چھوٹے انسانی شکل کے غبارے تھے جو خوشی سے اچھلتے پھرتے تھے۔ جیسے ہی ایمن اندر داخل ہوئی، سب غبار انسان اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خوش آمدید بچی، سب نے مل کر گانے جیسے انداز میں کہا۔ ان میں سے ایک چھوٹی گلابی غبارہ لڑکی آگے آئی، اس کا نام اوپننگ او تھا۔ پنگ نے بتایا کہ یہ ہے غباروں کا شہر، جہاں ہر چیز پھولتی، تیرتی اور ہنستی ہے۔ مگر کچھ دنوں سے وہ سب خوفزدہ تھے، کیونکہ شہر پر ایک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ کون سا خطرہ؟ ایمن نے پوچھا۔ پنگ نے اداس لہجے میں کہا، سوئی والی ڈائن، وہ ہماری دنیا کو پھاڑ دینا چاہتی ہے۔ ایمن نے حیرت سے پوچھا، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ پنگ نے جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ خوشی ایک جرم ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ ایمن بہادر تھی مگر یہ بات سن کر اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی۔ تبھی سنہرا نیلا غبارہ جس نے اسے یہاں تک لایا تھا وہ میں آہستہ سے تیرتا ہوا پنگ کے پاس آیا اور بولا، ہمیں ایمن کی ضرورت ہے۔ صرف کوئی بہادر انسان ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ایمن کے اندر ہمت کی چنگاری روشن ہو گئی۔ اس نے کہا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ اسی وقت شہر کی فضا بدلنے لگی۔ آسمان سیاہ ہوا اور دور کہیں سے ایک کرکرا چپتی ہوئی ہنسی سنائی دی، ہائے ہائے! سوئی والی ڈائن آ چکی تھی۔ وہ بڑی پتلی سی عورت تھی، ہاتھ میں چمکتی ہوئی لمبی سوئی پکڑے ہوا میں تیرتی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور کپڑے کالے دھوئیں کی طرح لہرا رہے تھے۔ وہ آتے ہی چلائی، یہ شہر بہت دیر سے پھول رہا ہے، اب پھٹے گا۔ غباروں کے لوگ خوف سے کانپنے لگے، کچھ پیچھے ہٹ گئے اور کچھ ہوا میں ادھر ادھر اچھل کر چھپنے لگے۔ ایمن نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر بولی، تم سب کے ساتھ کیوں یہ ظلم کر رہی ہو؟ ڈائن نے غصے سے کہا، کیونکہ خوشی کبھی میرے حصے میں نہ آئی، اس لیے کسی اور کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ ایمن نے فوراً پنگ اور دوسرے غباروں کو اشارہ کیا، ہم سب مل کر اسے روکیں گے۔ الگ الگ کمزور ہیں مگر متحد ہو کر طاقتور۔ پنگ نے ہاں میں سر ہلایا اور سب غبارے اکٹھے ہو کر ہوا میں تیرنے لگے۔ جب ڈائن آگے بڑھی تو غباروں کے لوگوں نے مل کر ایک بڑی سی رنگین ڈھال بنا لی۔ جیسے ہی ڈائن کی سوئی اس ڈھال پر لگی وہ اچھل کر الٹی سمت گھوم گئی۔ ڈائن حیران رہ گئی۔ پھر ایمن نے تیزی سے سوچا، اسے اپنی سوئی سے ہی ڈر لگتا ہے، اور اس نے سب غباروں کو حکم دیا، اوپر اٹھو، اسے گھیر لو۔ غبارے تیزی سے اوپر اڑ گئے اور ڈائن کو ایک دائرے میں گھیر لیا۔ ہر طرف رنگین غبارے، چمکتا ہوا شہر اور درمیان میں ڈائن حیران پریشان۔ ایمن نے بہادری سے آگے بڑھ کر کہا، تمہاری سوئی کسی کو نہیں چھو سکتی جب تک ہم اکٹھے ہیں۔ ڈائن نے سوئی گھمائی مگر غباروں کی متحد طاقت نے اس کے وار کو بے اثر کر دیا۔ پھر ایمن نے ایک آخری معصومانہ جملہ کہا، اگر تم چاہو تو خوشی تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ یہ سن کر ڈائن کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس نے سوئی نیچے کر دی۔
اس کی آنکھوں سے دھواں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ کیا؟ واقعی؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایمن نے سر ہلایا۔ ہاں، خوشی کسی ایک کی نہیں، سب کی ہوتی ہے۔ ڈائن نے اپنی سوئی چھوڑ دی اور جیسے ہی وہ زمین پر گری وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ آسمان صاف ہو گیا، غباروں کے شہر میں رنگ پھر سے جگمگا اٹھے اور سب بچوئی خوشی سے ناچنے لگے۔ پنگ نے ایمن کو گلے لگا کر کہا، تم نے ہماری جان بچائی، تم ہمیشہ ہماری ہیرو رہو گی۔ نیلا غبارہ دوبارہ ایمن کے ہاتھ میں آیا اور بولا، اب وقت ہے واپس جانے کا۔ ایمن نے سب سے الوداع کہا اور جیسے ہی اس نے دھاگا تھاما وہ دوبارہ رنگوں کی سرنگ سے گزرتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ سب کچھ وہی تھا مگر ایمن بدل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمت، محبت اور اتحاد سے دنیا کا ہر اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ اور تبھی ہوا میں ایک نرم سی آواز آئی، شکریہ ایمن۔ ایمن مسکرا دی۔ مورل: اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کی یہ جادوئی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی محبت ہمیں مزید ایسی خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شکریہ اور اگلی کہانی تک۔